پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ندی کے پاس ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں پیاری پرینکا اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بوڑھے والدین اپنی غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن پرینکا نے کہا کہ کیوں نہ وہ اپنے گاؤں کے قریب باغ سے پھول توڑے اور اس کا گلدستہ بنا کر بازار میں اچھے داموں بیچ آئے۔ یہ آئیڈیا اس کے بوڑھے والدین کو بہت پسند آیا۔ اب پرینکا ایسا ہی کرتی، پھولوں کے گلدستے بناتی اور بازار میں بیچ دیتی، اور جو پیسے بنتے اس سے تینوں پیٹ بھر کے شام کو کھانا کھاتے۔ ایک دن جب وہ باغ میں گئی تو اسے رونے کی آواز آئی۔ پرینکا بہت پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئی۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ آواز ایک گلابی پھول سے آ رہی ہے۔ پرینکا پھول کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پھول سے آواز آئی کہ وہ ایک گلابی پھول نہیں بلکہ ایک گلابی پری ہے جو پریستان میں اپنی پریوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ سب پریاں بہت ہنسی خوشی رہا کرتی تھیں۔ دن میں سب پریوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک کھیلتے کھیلتے میں پریستان کے ساتھ جادوگر کی غار میں پہنچ گئی۔ جادوگر اپنے جادو میں مصروف تھا۔ اسے مجھے دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ وہ چیخا چلایا اور مجھ پر بہت غصہ ہوا۔ میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر جادوگر نے مجھے اپنے جادو سے پھول بنا دیا۔ میں بہت روئی۔ تب سے اب تک میں اس باغ میں ایک گلابی پھول ہوں۔ جادوگر نے کہا، جب کوئی پیاری بچی مجھے اپنے گھر سے پانی لا کر دے گی تو میں اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر پرینکا بھاگتی ہوئی گھر گئی اور گھر سے پانی لے کر آئی۔ اس نے اس گلابی پھول کو پانی دیا اور یہ کیا؟ یہ پھول دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک پری میں بدل گیا۔ پرینکا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پری اس سے بھی زیادہ خوش ہوئی۔ پری نے پرینکا سے کہا کہ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اب تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تم اپنے والدین کے ساتھ خوشی خوشی رہو گی۔ یہ کہتے ہی پری غائب ہو گئی۔ پرینکا کچھ سمجھ نہ سکی اور پھر سے پھولوں کا گلدستہ بنایا اور گھر چلی گئی۔ مگر یہ کیا؟ اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر کے بجائے وہاں پر بہت بڑا گھر تھا۔ پرینکا سب کچھ سمجھ چکی تھی، یہ اسی پری کا جادو ہے۔ اب پرینکا بہت امیر ہو چکی تھی، اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہمیشہ اچھے کام کا اچھا ہی بدلہ ملتا ہے۔